السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کے بعد آج کی اس ویڈیو کے اندر 10ویں پارے کا آخری پیج ہے، آخری صفحہ۔ میں بچے کو پڑھا رہا تھا تو یہ الفاظ میرے سامنے آئے، میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے، اور کیونکہ اکثر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں یہ والے الفاظ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں اس کے اندر یہ آپ نے نہ سنے ہوں۔ یہ بھی ویڈیو سنیں گے مکمل تو کلیئر ہو جائے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ ان کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، کون سے حرف ان میں چھوڑنے ہیں اور کون سے حرف جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے ہیں۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے، یہ 10ویں پارے کا آخری پیج ہے۔ آپ قرآن پاک اوپن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، یہ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے ریڈ کلر کا، یہاں پر پہلا لفظ ہے، بلکہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، مع رسول ہستاذانا کا۔ یہ لفظ بھی آپ ٹھیک کر لیجئے گا، کیونکہ تا کے اوپر، تا کے آگے الف ہے، حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، اور جب حمزہ ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو تو ساکن ہوتا ہے، جب حمزہ ساکن ہو تو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اکثر لوگ جھٹکا تو دیتے ہیں لیکن جھٹکا دیتے ہوئے قلقلہ بھی کر جاتے ہیں، قلقلہ نہیں کرنا۔ مع رسول ہستاذانا کا، ہستاذانا کا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے، جو مین لفظ کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ لفظ ہے اولو الطولی۔ اب اس کے بعد حمزہ کے بعد واو ہے، یہ جو واو ہے یہ واو سائلنٹ ہے، اس واو کو نہیں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم حمزہ کو لمبا کریں گے، پھر لام کو پڑھیں گے، پھر لام کو لمبا کریں گے، پھر لام کو جو ہے تا کے ساتھ ملائیں گے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ جو لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں۔ یہاں پر حمزہ کے بعد جو واو ہے اس واو کو بھی نہیں پڑھیں گے، لام کے بعد جو واو ہے اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اگر ان کے اوپر جزم ہوتا، یہ جو پہلی واو اور دوسری واو دونوں کے اوپر جزم ہوتا تو پھر یہ پڑھے جاتے، لیکن یہاں پر حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ پیش او، بس اتنا پڑھنا ہے، یہی اس کا ساؤنڈ ہے، اس کی آواز ہے۔ اگر اس کو ہم پڑھیں گے اولو طول تو غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا۔ اولو طولی، اولو طولی، دونوں واو کو چھوڑ دیں گے، اور واو کے بعد جو الف ہے، دو الف آ رہے ہیں، پھر لام آ رہے ہیں، اس کو تو ویسے بھی چھوڑیں گے کیونکہ لام کو تا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے۔ اور متحرک حرف کے بعد جب متحرک حرف کے بعد جب ساکن ہو، ساکن کے بعد جب شد والا حرف آ جائے تو دونوں، دو ساکن ہو، ایک ہو، تین ہو، جتنی ہو، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، متحرک حرف کو شد والے حرف کے ساتھ جو ہے وہ ملایا جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ مع رسول ہستاذانا کا اولو الطولی، طا حروف مصالحہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو فل ماؤتھ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے لیے جب تک زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک یہ طا نہیں پڑھا جائے گا۔ دو نقطوں والا جو تا ہوتا ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ جو طا ہے یہ پر پڑھا جائے گا، اولو الطولی، طولی۔ اب اس کے بعد جو لفظ ہے، تھوڑا سا اس کو اوپر کی طرف کریں گے اس پیج کو تو نیچے کی طرف وہ لفظ آئے گا، ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ یہاں پر یہ لفظ ہے۔ اب یہاں پر بھی اکثر لوگ جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، لیکن حالانکہ غنہ ہے نہیں یہاں پہ۔ کیسے پڑھیں گے؟ قُلْ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ۔ یہاں پر ہجے کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے پتہ چل جائے۔ تا زبر تا، واو لام زبر ول، تول، لام واو زبر لو، واو زبر وا، لوا، تولوا اعینہم، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تولوا اعینہم تو یہ غلط ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں لگتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ غنہ ہے، لیکن غنہ ہے نہیں، صرف لام کو واو سے ملانا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کا خیال رکھیے گا، ہجے کرتے وقت
جب واو کو لام سے ملائیں گے تو لام کے اوپر اگر جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو عام طور پہ پڑھ دیتے واو لام زبر ول، تو بھی ٹھیک تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن لام کے اوپر یہاں پر شد ہے، واو کے اوپر بھی شد ہے، جب ہجے کریں گے تو ہجے کرتے وقت لام کو بھی تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے، اور واو کے ساتھ جب لام کو ملائیں گے واو کو بھی تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ واو لام زبر وال وال، کیونکہ لام کے اوپر شد ہے اس وجہ سے، لام واو زبر لو، لو نہیں پڑھنا، لو تولوا تولوا اعینہم، اس طریقے سے اس لفظ کو بھی پڑھنا ہے۔ اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ کو یہ مسٹیک آنی نہیں چاہیے، بار بار پریکٹس کریں۔ اگر کسی قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے اسکرین کے اوپر، جس چینل پہ میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، عبداللطیف بخاری آفیشیل کے نام سے جو چینل ہے، تو وہاں سے واٹس ایپ نوٹ کر کے آپ میسج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز جو آپ کمنٹ کریں گے اس کا جواب جو ہے وہ دوسرے چینل بخاری بھائی 2 کے اوپر آپ کو بہت جلد ویڈیو میں مل جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے وَهُمْ اغنیاء، یہاں پر مد متصل ہے اور مد متصل کے بعد حمزہ ہے۔ مد متصل کے لیے حمزہ لازمی ہے، اگر حمزہ نہیں ہوگا تو سمجھے مد متصل نہیں ہوگی، اگر حمزہ ہوگا تو مد متصل ہوگی، کیونکہ مد متصل کے لیے سبب جو ہے وہ حمزہ بن رہا ہے، وہ بھی کون سا حمزہ؟ جو عین کی شکل میں آتا ہے۔ اگر الف کی شکل میں حمزہ آتا ہے تو اس سے پہلے جو مد ہوگی وہ مد متصل نہیں ہوگی، ہمیشہ عین کی شکل میں حمزہ آئے گا تو مد متصل ہوگی۔ جیسے یہ الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اب یہاں پر مد کے بعد اس کی تعریف یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو، یعنی اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگی۔ اب یہ عین کی شکل میں جو حمزہ ہے اسی ایک ہی لفظ میں ہے، اغنیا یہ ایک لفظ ہے تو اسی لفظ کے اندر الف بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ بھی آ رہا ہے عین کی شکل میں، تو یہ کیا ہے؟ مد متصل۔ تو اس کی مقدار کتنا ہوگی؟ 5 الف کے برابر۔ یہ تو مد کی تعریف ہوگی اور آپ کو مد کی ڈیٹیل بتائیے، لیکن اصل جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر وقف کرتے ہوئے اکثر لوگ جو ہے وہ حمزہ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا تو جلدی میں وہ غلطی کر جاتے ہیں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ غلطی نہیں آنی چاہیے، بار بار اس پہ پریکٹس کریں۔ کیسے پڑھیں گے؟ مثال کے طور پہ اگر یہاں سے آپ آیت پڑھ کے آ رہے ہیں وَهُمْ اغنیاء، اگر آپ نے اس کو پڑھا اغنیاء تو یہ غلط ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اغنیاء میں مد تو پڑھی جا رہی ہے، آپ اس کو لمبا کر رہے ہیں، لیکن جو حمزہ ہے اس کی آواز نہیں پڑھ رہے، کیونکہ وقف میں حمزہ کی ہاف حالت پڑھی جائے گی، اور جب تک حمزہ کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، حمزہ کی آواز نہیں آئے گی، حمزہ کو نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک مد بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مد جو ہے وہ حمزہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ جب وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کریں گے، حمزہ کی ہاف حالت پڑھی جائے گی۔ کیسے؟ وَهُمْ أَغْنِيَاء، یہ جو لاسٹ پہ یہ آواز آ رہی ہے یہ حمزہ کی آواز ہے، تو جب یہ آواز آئے گی تو حمزہ پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھنے کی وجہ سے مد متصل ہوگی، 5 الف کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا، اس کی مقدار ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں، عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ، اغنیاء، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک اور غلطی تھی، ایک اور لفظ تھا اس میں جو اکثر لوگ جو ہے وہ غلطی کرتے تھے، یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، مع رسول، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے، اس کو میں تھوڑا سا رائٹ سائڈ پہ کر لیتا ہوں۔ یہاں پر 2 عین اکٹھے آ رہے ہیں، پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو میں بتا چکا ہوں یہ بات کہ جس جگہ پہ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اس لفظ کو ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ جو آ رہا ہے ان میں دونوں میں ایک ہی مخرج کا حرف آ رہا ہو تو اس کو آپ نے واضح کر کے کلیئر طور پہ پڑھنا ہے، تاکہ سننے والے کو بھی پتہ چلے
اور پڑھنے والے کو بھی پتہ چلے کہ یہ الگ الگ حرف ہے اور الگ الگ پڑھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لفظ ہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اب یہاں پر دونوں عین ہیں، ایک ہی مخرج ہے ان کا، ایک ہی حرف ہے، لیکن جب لوگ پڑھتے ہیں تو غلطی کیا کرتے ہیں، جلدی میں وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ پڑھ جاتے ہیں۔ اب اس میں ایک عین تو پڑھا جا رہا ہے لیکن دوسرا عین کہاں گیا؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایک عین کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرا عین پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس جگہ پہ بھی دو حرف ایک جیسے آ جائے تو وہاں پر احتیاط سے پڑھنا ہے، ایسے پڑھنا ہے کہ دونوں حرفوں کا مخرج بھی ادا ہو اور دونوں حرفوں کا ساؤنڈ بھی صحیح طریقے سے واضح طور پہ نکلے۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے پڑھا اس کو وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ تو ایک عین جو ہے وہ سکپ ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی، مطلب آپ ایک عین کو چھوڑ رہے ہیں دوسری عین پڑھ رہے ہیں، جو کہ معنی چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا۔ تو اس غلطی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ 5 سے 10 منٹ لگا کے یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، اور اس ویڈیو کے اندر جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کے لیے بہت مفید ہیں، اور آپ کی زندگی میں یہ جو ہے غلطیاں ایک دفعہ ٹھیک کر لیں گے تو بار بار یہ مسٹیک جو ہے وہ نہیں آئیں گی۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے ویڈیو میں سمجھایا ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ کس طریقے سے آپ کو اس ویڈیو دیکھنے سے فائدہ ہوا ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ ویڈیو اپنے جاننے والوں میں واٹس ایپ لنک کے ذریعے ضرور شیئر کریں لوگوں میں، صدقہ جاریہ سمجھ کر جہاں جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔